دوستوں، اسکرین پر نظر آنے والا یہ شہر ایک ایسا شہر ہے کہ جس کو بیت المقدس یا پھر یہ کہیے کہ یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی گنتی ہماری دنیا کے سب سے پرانے شہروں کے ساتھ بھی کی جاتی ہے۔ اس شہر کے بارے میں اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ پوری دنیا کے اتہاس میں ابھی تک سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں اسی شہر کے لیے گئی ہیں، تو یہ دعویٰ کرنا بالکل غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات ایک حقیقی آئینہ ہے کہ جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی ہیں، شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنی زیادہ جنگیں کسی اور شہر کے لیے لڑی گئی ہوں۔ دوستوں، اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس یعنی پاک ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ دنیا کا اکلوتا ایسا شہر ہے کہ جس کو تینوں ہی دھرموں میں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی حد سے زیادہ پوتر یعنی مقدس مانا جاتا ہے۔ بات کریں اگر یہودی دھرم کی، تو یہودی دھرم کے مطابق ان کی دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری بھی اسی شہر سے شروع کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اسی شہر میں وہ دیوار بھی موجود ہے جس کو یہودی دھرم میں سب سے زیادہ پوتر جگہ مانا جاتا ہے۔ یہ وہی دیوار ہے کہ جس کو دیوار گریا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ دیوار اسی ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا باقی حصہ ہے کہ جس کو ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بنوایا گیا تھا۔ وہیں دوسری طرف عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ اسی شہر میں ہی نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ موجود ہے، بلکہ یہی وہ شہر تھا کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بھی چڑھایا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ عیسائیوں کا سب سے مین کلیسا بھی یہیں پر موجود ہے۔ بات کریں اگر مسلمانوں کی، تو اس شہر میں الاقصی نام کی وہ مسجد موجود ہے کہ جس کو اسلام دھرم میں تیسری سب سے پوتر جگہ مانا جاتا ہے۔ یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی جگہ کو دیتے ہیں تو وہ یہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر قبل اول بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کعبے سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے مطابق جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا، تو یہی وہ شہر تھا کہ جس کی مسجد یعنی الاقصی کے اندر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبھی نبیوں کی امامت کی تھی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس کے علاوہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے بہت سارے بڑے بڑے نبیوں اور بزرگوں کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں، جو اس شہر کی اہمیت کو اور بھی زیادہ بڑھاتی ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اتہاس میں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ ایک کے بعد ایک جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگیں 5، 10 یا 20 سال تک نہیں بلکہ کئی صدیوں تک چلتی رہتی تھیں، اور آج کے دور میں بھی اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے یہ جنگیں جاری ہیں۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ آج کے دور میں اس شہر کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے والے عیسائی نہیں بلکہ یہودی لوگ ہیں۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں اس شہر کے اتہاس کے بارے میں کہ آخر اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی، اور آج کے دور میں یہ شہر جس حالات میں ہے اس کو اس حالات میں کس نے پہنچایا۔ دراصل دوستوں، اگر تاریخ کی گہرائیوں میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج سے لگ بھگ 7000 سال پہلے بھی اس شہر کے اندر انسانی آبادی موجود ہوا کرتی تھی، جو اس شہر کو آپ دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر بناتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ تاریخ کے مطابق اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے فتح کیا گیا تھا۔ وہی داؤد علیہ السلام کی جن کو یہودی اور عیسائی دھرم میں ڈیوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر لگ بھگ 33 سال تک راج کیا تھا۔
ان کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی تھی۔ وہی سلیمان علیہ السلام کہ جن کو یورپ میں سولومون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سلیمان علیہ السلام نے ہی اس ہیکل سلیمانی کے نام کی مشہور بلڈنگ کو بھی بنوایا تھا کہ جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ تابوت سکینہ ایک ایسا صندوق ہوا کرتا تھا کہ جو حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے بہت سارے مشہور نبیوں کے تبرکات ہوا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں۔ دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس شہر میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہے، مگر دوستوں یہودیوں کی سب سے بڑی بربادی اس وقت شروع ہوئی کہ جب 598 قبل عیسیٰ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 600 سال پہلے بخت نصر نام کے بادشاہ نے ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ یروشلم شہر پر حملہ کرنے والے بخت نصر نے نہ صرف اس شہر کو پوری طرح سے برباد کر دیا بلکہ ہزاروں یہودیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا، اور اس سے کہیں زیادہ یہودیوں کو غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ اپنے علاقے یعنی بابل میں لے کر چلا گیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ شہر کی اس تباہی میں ہیکل سلیمانی نام کی وہ مشہور بلڈنگ بھی پوری طرح سے تباہ ہو گئی تھی، اور اس بلڈنگ کے اندر موجود تابوت سکینہ نام کا وہ مقدس صندوق تھا ایسا غائب ہو گیا تھا کہ جس کا آج تک کوئی بھی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، اور پھر کچھ سالوں کے بعد ہی یعنی 539 قبل عیسیٰ میں ہی سائرس دا گریٹ نام کے ایک ایرانی رحم دل بادشاہ نے اس بابل پر ہی حملہ کر دیا کہ جس بابل کے ظالم بادشاہ نے یہودیوں کو تباہ اور برباد کر دیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ سائرس دا گریٹ نے نہ صرف بابل کو فتح کیا بلکہ ساتھ ساتھ ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کر کے ان کو اپنے وطن جانے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن میں واپس ہوئے بلکہ انہوں نے سائرس دا گریٹ کی مدد سے اس مشہور عمارت کو ایک بار پھر سے بنا لیا کہ جس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مگر دوستوں، وقت نے اپنے آپ کو ایک بار پھر سے بدل ڈالا، اور 70 عیسوی میں اس دور کی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی رومن سلطنت نے اس شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ جب شہر میں داخل ہوا تو اس کی فوج نے اس پورے شہر میں آگ لگا دی، ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی نام کی اس بلڈنگ کو بھی پوری طرح سے برباد کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کا رومن امپائر کے انڈر میں رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا گیا۔ 135 عیسوی میں جب یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومی فوج نے بغاوت کے جرم میں اس پورے شہر پر ہل چلا کر اس کو پوری طرح سے ویران کر دیا۔ شہر میں رہنے والے ایک ایک یہودی کو بازار میں لے جا کر غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کی وجہ سے رومی لوگوں نے اب اس خاص جگہ پر کوڑا اور گندگی ڈالنا شروع کر دی کہ جہاں پر کسی دور میں ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، یعنی یہودیوں کی سب سے پوتر جگہ مانی جاتی تھی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس مشہور شہر کی یہ ویرانی 100 یا 200 سالوں کے لیے نہیں بلکہ کئی صدیوں تک باقی رہی تھی، اور آخرکار 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کو رومن امپائر سے فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد لگاتار ایک لمبے وقت تک یہ شہر مسلمانوں کے ہی قبضے میں رہا تھا، مگر شروع ہی سے عیسائی فوجیں بھی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتی رہتی تھیں۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی عیسائی فوجیں مسلمانوں سے اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر پائی تھی،
مگر پھر بعد میں مسلمانوں کے اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے ہی مسلمانوں کے خلاف یہ خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی تھی، تو 1099 میں عیسوی فوج اس شہر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر اس شہر کو ابھی عیسائیوں کے کنٹرول میں گئے ہوئے چند سال ہی گزر پائے تھے کہ مسلم دنیا میں ایک نیا نام ابھر کر آ گیا تھا، اور یہ نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ وہی صلاح الدین ایوبی کہ جس نے بچپن ہی سے اس بات کی قسم کھا رکھا تھا کہ وہ ہر حال میں عیسائیوں سے اس شہر کو دوبارہ حاصل کر کے رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے شروع ہی سے اس شہر کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھی، اور آخرکار 1187 میں یعنی 100 سال سے پہلے ہی ایک بار پھر سے یہ شہر مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا تھا، یعنی صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی جنگیں لڑی گئیں، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی لوگ دوبارہ اس شہر کو مسلمانوں سے نہیں چھین سکے، اور اگلے لگ بھگ 600 سے 700 سال تک لگاتار یہ شہر مسلمانوں کے ہی انڈر میں رہا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ 1517 میں اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان یعنی سلیم اول نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملا لیا تھا، اور پھر 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا تھا۔ اس پورے دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ کیا تھا۔ اس شہر کے ارد گرد دیواریں بنوائی، روڈ ڈلوائے، ڈاک کا نظام قائم کیا۔ اس کے علاوہ 1892 میں ریلوے لائن بھی بچھوا دی گئی تھی۔ ویسے تو سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہی یہودیوں نے یہاں پر آ کر اپنا ایک الگ ریاست بنانے کی پلاننگ شروع کر دی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان جن کو عبدالحمید ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے، اسی لیے ان کے دور میں یہودی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے تھے، اور انہوں نے ان سبھی سازشوں کا بڑی ہوشیاری کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ مگر دوستوں، عبدالحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ حد سے زیادہ کمزور پڑ گئی، اور 1917 میں آخرکار برٹش امپائر نے سلطنت عثمانیہ کے اس حصے پر یعنی فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد لگ بھگ اگلی 3 دہائیوں تک یہ پورا علاقہ برٹش امپائر کے انڈر میں ہی رہا، اور یہی وہ پورا دور تھا کہ جس میں دنیا بھر کے یہودیوں کو الگ الگ علاقوں سے بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اس بٹوارے کو منظوری دے دی گئی کہ جس کے مطابق آدھا فلسطین یہودیوں کو دیا جانا تھا، جبکہ آدھا فلسطین کو، اور اس کے بعد آخرکار 1948 میں اسرائیل دیش کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی نہ صرف فلسطین کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یروشلم شہر کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ دوسری طرف جب باقی بچے ہوئے عرب دیشوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ دڑی کرتے ہوئے فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، تو انہوں نے اس فیصلے کو روکنے کی بھرپور کوشش کی اور اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، مگر ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ یورپین مدد ہونے کی وجہ سے عرب دیش اس جنگ کو جیت نہ سکے، اور وہیں دوسری طرف اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں باقی بچے ہوئے یروشلم کے دوسرے حصے پر بھی قبضہ کر لیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کیے گئے بٹوارے کی وجہ سے آج بھی دنیا کے لگ بھگ سبھی دیش اسرائیل کے پورے یروشلم شہر پر قبضے کو غلط مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اسرائیل دیش نے نہ صرف پورے یروشلم کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے، بلکہ فلسطین کے سبھی جگہوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ دوستوں، آج کی
اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔